बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सागर सिद्दीकी ने कहा था, आग लगी है सीना सीना, हर शोला ज्वाला है। अब के शहर में रोशनियों का मौसम देखने वाला है। गलियों गलियों घूम रहा है एक सुनहरा ख्वाब, जिसे मेरे पुरखों ने अपनी नींदें बेच के पाला है। ये जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, ये मेरे आपके पुरखों का वो ख्वाब है जो मुजफ्फराबाद की गलियों में घूम रहा है, रावलाकोट की गलियों में घूम रहा है, कोहाला के पुल पर घूम रहा है, सिधनौती में घूम रहा है। ये वो ख्वाब है जो ढडियाल में घूम रहा है। और ये ख्वाब इस वक्त हमें बाकायदा एक ज्वाले की शक्ल में नज़र आ रहा है। कुछ लाशें गिरे, हमें नहीं पता कि कितने लाशें थे, क्योंकि मालूमात तक रसाई महदूद है, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जो हुकूमती ज़राए बता रहे हैं वो है 3 से 5 के करीब लाशें गिरे। जो आज़ाद ज़राए बता रहे हैं वो है 10 से 13 के करीब लाशें गिरे। लेकिन वो लाशें रख कर मुजाहिरे किए जा रहे हैं, और ये मुजाहिरे सिर्फ मुजफ्फराबाद में नहीं, बाकी शहरों में भी आज़ाद कश्मीर के हो रहे हैं। इन हालात में हमने क्या देखा? मुजफ्फराबाद काफ़िले पहुँचे, इनकलाब के नारे लगे, आगे बढ़ो, आगे चलो, बढ़ते चलो के नारे लगे। और ये नारे जो थे वो उन काफ़िलों के थे जिन्हें जगह जगह रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, जिन पर मजालिम ढाए गए। इन्होंने फिर जवाब भी दिया। ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में ये लाशें गिरे कैसे? ये गोलियां चली किसकी जानिब से? ये गोलियां चली रेंजर्स के अहलकारों की जानिब से, ये पता चल रहा है। रेंजर्स के अहलकारों को किसने भेजा, नहीं पता चल रहा। यह अहकामात तहरीरी थे या ज़बानी थे, नहीं पता चल रहा। यह अहकामात मुजफ्फराबाद से दिए गए या इस्लामाबाद से दिए गए, नहीं पता चल रहा। ये अहकामात किसी सियासी शख्सियत ने दिए, नहीं पता चल रहा। ये अहकामात किसी इंतज़ामी शख्सियत ने दिए, नहीं पता चल रहा। ये अहकामात किसी अस्करी शख्सियत ने दिए, नहीं पता चल रहा। पता चल रहा है तो इतना कि रेंजर्स अहलकार वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ज़िला इंतज़ामिया कहाँ थी, नहीं पता चल रहा। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें रिसीव किसको करना था, नहीं पता चल रहा। उन्हें मैंडेट कितना मिला था, नहीं पता चल रहा। उन्हें कहाँ कहाँ तैनात होना था, वो वहाँ के रस्तों से वाकिफ़ नहीं थे, तो उन्हें कौन बताता कि उन्हें क्या करना है, नहीं पता चल रहा। ऐसी सूरत हाल में वो मुजाहिरीन के सामने आ गए। कशीदा हालात थे। उन हालात में पत्थर भी चला, गोली भी चली और लाशें गिर गए। कुछ घरों के चराग बुझ गए। ये सूरत हाल है इस वक्त मुजफ्फराबाद की, आज़ाद कश्मीर के गली कूचों की। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को आज़ाद कश्मीर से, आपके सामने है। और इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करके हमने जो हालात पैदा किए हैं वो भी आपके सामने हैं। ये सूरत हाल कशीदा है। इस सूरत हाल में बाज़ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मुजाहिरीन के मुतालबात में से कुछ बुनियादी मुतालबात बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिए गए थे, तो फिर भी ये हालात क्यों थे? फिर भी इतनी कशीदगी क्यों थी? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? लेकिन वो भी तब पता चलेगा जब कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन आने दी जाएगी। इसको कौन रोक रहा है, नहीं पता चल रहा। हमें इतना पता चल रहा है कि वहाँ हुकूमत के बड़े मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में नहीं हैं, वो इस्लामाबाद में हैं। और यहाँ से बैठकर हालात वहाँ के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो वज़ीर आज़म हैं, यहाँ के जो वज़रा हैं, वो उन हालात पर चुप हैं। मीडिया पर इनकी कवरेज नहीं हो रही। ये कुल पिक्चर है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की। इस पिक्चर में रंग भरे गए हैं, ये खून से रंग भरे गए हैं। कौन है इसके पीछे, कौन साजिश कर रहा है? मौजूदा कोई शख्सियत, किसी सियासी शख्सियत की वजह से, किसी गैर सियासी शख्सियत की वजह से हो रहा है, नहीं पता। पता है तो इतना कि किसी शायर ने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के बाद अब आ जाइए हमारी असम्बली की जानिब, जिसमें जो कुछ गुज़श्ता रोज़ हुआ वो बड़ा वायरल हो रहा है। उस वायरल होने से पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जियो न्यूज़ की तस्वीर है। इस तस्वीर में लिखा हुआ है कि जनरल अयूब का पोता उमर अयूब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के मौके पर शोर शराबा कर रहा था। जनरल अयूब का पोता उमर अयूब, ये लिख रहा है जियो न्यूज़। तो क्या यही जियो न्यूज़ ये लिखेगा कि जनरल अयूब का पोता उमर अयूब
وزیر دفاع خواجہ آصف ولد خواجہ صفدر جو ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اہم ترین رکن پر تھے، ان کی تقریر کے موقع پر شور شرابہ کر رہا تھا۔ کیا یہی جیو نیوز لکھے گا جب 28 مئی آئے گی کہ جنرل ضیاء الحق کا روحانی بیٹا نواز شریف اپنی جماعت کی صدارت دوبارہ سنبھال رہا ہے؟ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے آج منصب صدارت پر بیٹھے آصف علی زرداری کی اہلیہ کے بارے میں کہا تھا، اور اپنے باپ کو جسے شہید کہتی ہے یہ عورت، اسے ہم نشان عبرت بنا دیں گے، یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے۔ اپنے روحانی باپ کے بارے میں نواز شریف نے یہ الفاظ کہے تھے۔ کیا جیو نیوز یہ بھی رپورٹ کرے گا؟ کیا جیو نیوز یہ بھی رپورٹ کرے گا کہ یہی خواجہ آصف، خواجہ صفدر، جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا والے، ان کا بیٹا جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا میں الیکشن ہار رہا ہوں، اور جنرل باجوہ نے کہا تھا فکر مت کرو سب جیت گیا تھا؟ کیا جیو نیوز یہ بھی رپورٹ کرے گا؟ جو صحافت جیو نیوز نے کی ہے اس کے حساب سے تو جیو نیوز کو یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ یہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ کریں گے جس کا اشارہ مسلم لیگ نون کرے گی۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جنرل ایوب کو قبر سے نکالو، اس کی لاش لٹکا دو، کیونکہ جنرل ایوب آئین معطل کرنے والی سب سے پہلی شخصیت تھے۔ عمر ایوب نے آئین معطل کرنے کی بات کی تھی، تو جو خواجہ آصف نے کہا اس پر عمل کر لیں۔ لیکن پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے بارے میں تو اب عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا، تو ذوالفقار بھٹو کی جو پھانسی تھی، اس پھانسی کو جن لوگوں نے اس وقت عدالتی فیصلے سے کاغذ پہ اتارا تھا، ان کی لاشیں بھی نکالیں اور لٹکائیں، کیونکہ زیادہ بڑا ظلم تو انہوں نے کیا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دلوا دی تھی۔ تو جنرل ضیاء الحق کی لاش بھی لٹکائیں اسی فارمولے کے تحت، اور جنرل ضیاء الحق کی آپ لاش لٹکوا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی اپنی حکومت جنرل مشرف نے گروائی تھی، وہاں پر بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی یہ کروائیں۔ اگر آپ عمر ایوب پر طنز کرتے ہوئے جنرل ایوب کی لاش نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر معیار ایک رکھیں۔ کیا خواجہ آصف صاحب یہ کر سکیں گے کہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں، کیونکہ ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب، تو کیا خواجہ آصف صاحب یہ کر سکیں گے؟ اس بات کا جواب بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے، اور اپنے والد کے حوالے سے بھی خواجہ آصف صاحب بتائیں۔ تو جو کہتے ہیں نا اتنی نہ بڑھا پا کی یہ داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، تو یہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر رکھا نہیں جاتا۔ لاہور میں کیا ہوا؟ میں جب لائیو تھا گزشتہ شب تو میں نے آپ سے کہا تھا پتہ کر کے بتاؤں گا۔ لاہور میں فوجی اہلکار سڑکوں پر نظر آئے، پتہ کیا، جو سول خفیہ ادارہ ہے اس کے ذرائع سے بھی پتہ کیا، عسکری ذرائع سے بھی پتہ کیا، یہ روٹین کی موومنٹ تھی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، حالات غیر معمولی ہیں، اس لیے اس میں یہ خبر بڑی خبر بن گئی تھی۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب نے جو رات میں پیغام دیا، جو میں نے لائیو میں آپ کو سنایا تھا، اس وقت انٹرنیٹ میں بھی کچھ مسائل تھے، تو اب وہ دوبارہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا 13 مئی 2004 تاریخ لکھ کر۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلے کرتے ہیں۔ جب کسی ملک میں حکومت ایسے لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو ملک فساد اور انتشار کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ جو انتشار آج کشمیر میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاکستان بھر میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پورے ملک میں فارم 47 والی جعلی حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ جمہوریت کا فائدہ یہ ہے کہ حکومت عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے، جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ عوام اپنی منتخب کردہ حکومت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکل آتا ہے۔ مگر جس قسم کی جعلی مسلط شدہ حکومتیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور پاکستان میں قائم کر دی گئی ہیں، ان کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں، چنانچہ ہر جانب بے چینی اور مایوسی ہے۔ فارم 47 زدہ حکومتوں کے خلاف بجٹ کے موقع پر اور شدید رد عمل آئے گا۔ بدقسمتی سے ملک میں ایک مصنوعی سیٹ اپ عوام پر تھوپ دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بندوبست ہے۔ بندوبست جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے ہوتا ہے، دیوار سے لگانے کے لیے ہوتا ہے، دبانے کے لیے ہوتا ہے، پسپا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بندوبست ہے۔ تمہارا تو ابھی بندوبست کرتے ہیں، تو یہ بندوبست ہے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کاکڑ اور راولپنڈی کے کمشنر نے سچ بیان کر کے اس حکومت کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حکومت کی بالکل کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ SIFC جیسا غیر آئینی ادارہ اس ملک پر تھوپ دیا جاتا ہے اور کوئی نہیں بولتا۔ عمران خان صاحب نے اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی بات کی، 9 مئی کی بات کی۔ عمران خان صاحب نے ساتھ ہی DGISPR صاحب، جن کو پاکستان تحریک انصاف مسلسل جواب دے رہی ہے، عمران خان صاحب نے ان کی بات کی، اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی بات کی،
جناب عاصم منیر صاحب کی، اور کہا کہ دھمکی آمیز بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں، جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ جب سیاسی بیانات اور پریس کانفرنسز کی جائیں گی تو سیاسی جماعت ان کو جواب دینے کا حق بھی رکھتی ہے۔ 9 مئی کی صبح عمران خان صاحب آخر میں کہتے ہیں، میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لندن پلان کا حصہ تھا جس پر جنرل عاصم منیر مجھ سے معافی مانگیں۔ فوج کہہ رہی ہے عمران خان معافی مانگیں، عمران خان کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیات معافی مانگیں۔ تو دونوں جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے معافی مانگ لی جائے، ہم معاف کر دیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، دو فریق بن کر آمنے سامنے آ گئے ہیں، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ والے، دونوں کے ایک دوسرے پر الزامات ہیں، فیصلہ تھرڈ پارٹی کر سکتی ہے۔ تھرڈ پارٹی جو ہے عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی عمران خان صاحب نے الیکشن چوری میں اپنی اس تحریر میں ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ بات یہاں تک لے گئے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیسے نپٹے گی؟ جو ٹیئر بی اور سی کے بعض جگہوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا وہ جاری بھی رہ پائیں گے یا نہیں؟ اور یہ حالات کہاں جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ خوفناک صورتحال ہے۔ اس کو رپورٹ کر کے دونوں جانب سے کیا کہا گیا یہ تو بتانا ہمارے لیے شاید ممکن ہے، لیکن اس کو پریڈکٹ کر پانا کہ یہ کہاں جائے گی ممکن نہیں ہے۔ سیاست دانوں کے فیصلے عوام کرتے ہیں، عوام اپنے ووٹ سے کرتے ہیں، ووٹ کے فیصلے کا مہذب جمہوری معاشرے احترام کرتے ہیں اور اسی کے تحت آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک آئینی اور اصولی حقیقت ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ مختلف ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔